نہیں کر رہا ہے. آج ہماری نماز نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قومہ صحیح. اور سجدہ جانے کے بعد سجدہ میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، قرات میں جو ہے کیسی قرات کرنی ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کو اگر اچھی طریقے سے آپ اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز ہوگی، اور اگر آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. بہت سارے ایسے نمازی ہیں جن کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس فکر میں بھی نہیں ہے، ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم کو نماز بھی سیکھنا ہے، ہم کو رکوع بھی صحیح سیکھنا ہے، قومہ سجدہ سب سیکھنا ہے. 70 سال 75 سال 60 سال 50 سال کی عمر گزر جاتی ہے، لیکن نماز صحیح طریقے سے ان کو پڑھنے نہیں آتی ہے، صحیح طریقے سے قرات کرنے بھی نہیں آتی ہے. یاد رکھیے، اگر آپ نے نماز پڑھی صحیح طریقے سے، آپ نے تکبیر تحریمہ جیسے نیت کرنی ہے ویسے آپ نے نیت نہیں کی، جیسے آپ کو قیام، جیسے آپ کو جو ہے نیت باندھنی ہے، اور ہاتھ جہاں تک آپ کو اٹھانا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، کان کے لو تک. آپ کا دونوں انگوٹھا جو ہے کہاں تک ہونا چاہیے، بالکل کان کے برابر ہونا چاہیے. اور یہ ہتھیلی جو ہے بالکل قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. بعض لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہاتھ کو موڑا ہوا ہے، یا تو بالکل ایسے کر دیا، ان کی جو ہتھیلی ہے وہ آسمان کی طرف ہو گیا، تو یہ سنت کے مطابق نہیں ہوا. جب آپ نیت باندھیں گے تو ہاتھ کو کانوں تک آپ کو اٹھانا ہے. طریقہ بیان کر رہے ہیں. جب تک آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کی نماز کے اندر نہ خشوع ہوگا نہ خضوع ہوگا. چونکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کے جسم جوارے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اور آپ اگر نہ رکوع نہ سجدہ نہ قیام نہ تکبیر تحریمہ صحیح کہیں گے تو خشوع اور خضوع کبھی آپ کا نہیں ہوگا. اور جب خشوع خضوع نماز کے اندر نہیں ہے، جو روح اور جان ہے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. کتنی مشقت کے ساتھ آپ جو ہے کاموں کو چھوڑ کے آتے ہیں اور ٹھنڈی میں وضو کرتے ہیں، بہترین طریقے سے وضو کرتے ہیں، ٹائم نکال کے مسجد آتے ہیں، پھر با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یا الگ سے نماز پڑھتے ہیں، قضا ہو جاتی ہے. اتنی مشقت کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز میں نہ تو آپ کا رکوع صحیح ہوگا، نہ سجدہ صحیح ہوگا، نہ قومہ صحیح ہوگا، پھر آپ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے جو ضروری ہے اور فرض کے درجے میں ہے، تو تکبیر تحریمہ کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو کان کے لو تک یہ انگوٹھا ہونا چاہیے، کان کے سرے تک ہونا چاہیے، اور یہ ہتھیلی بالکل جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے قبلے کی طرف. ایسا نہیں آسمان کی طرف بھی نہیں اور مڑا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ جب تکبیر تحریمہ سے فارغ ہو گئے تو آپ جب نیت باندھیں گے تو داہنا ہاتھ جو ہے آپ کے بائیں ہاتھ پر رہیں گے. اور کیسے باندھیں گے، کیسے مڑیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کو انگوٹھا بولتے ہیں، چھوٹے والے انگوٹھا، ادھر والے چھوٹی انگلیاں بولتے ہیں. تو انگوٹھا اور چھوٹی انگلیوں سے حلقہ بنانا ہے. حلقہ بنانے کے بعد جو ہے 3 انگلیاں آپ کی کھلی رہیں گے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے آپ کے جو ہے بائیں ہاتھ میں جا کے چپک جائیں گے. اور کہاں رکھنا ہے؟ پہنچنے تک جس کو بولتے ہیں، یہ گٹوں تک ایسے باندھنا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیت باندھ لیے، کوئی سینہ پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناک کے نیچے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں جو ہے اور روایات میں ہے اور صحیح اسانید کے اندر ہے، اور صحابہ کرام کو جو معمول ہے کہ ہاتھ کہاں باندھیں. بعض لوگ جو ہے سینے تک باندھتے ہیں، ان کا مسئلہ اپنے جگہ ہے، لیکن صحیح روایات کے اندر جو ہے جو ہمارے صحابہ کرام کا جو معمول ہے وہ طریقہ جو چلا آ رہا ہے وہ ناک میں باندھنا چاہیے، ناک کے نیچے بھی نہیں باندھنا چاہیے. اس کے بعد جو حلقہ بنانے کا رہتا ہے وہ حلقہ بنانے کے بعد جو 3 انگلیاں جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر رہیں گے. اس طرح آپ جب باندھ لیں گے اس کے بعد آپ اطمینان سے جو ہے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا بہترین سے پڑھیں گے. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بہت سارے بوڑھوں سے بزرگوں سے میں سنتا ہوں، ابھی فی الحال جو مکتب چالو ہوا ہے اس میں بڑے بھی اور نوجوان بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، اب تک ثنا بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں. جو آپ ثنا شروع کریں گے اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. بتائیے 54 سال 55 سال 60 سال 70 سال آپ نے ہر چیز سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن جو نماز ہے اور نماز کے اندر جو چیزیں پڑھنے والی ہے، ثنا ہے، تعوذ ہے، بسم اللہ ہے، سورہ فاتحہ، سورہ ضم ہے، ان چیزوں کو آپ نے نہیں سیکھا تو کیا آپ نے سیکھا ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تنے تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے، جو واجب کے درجے میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، واجب ہے اور آپ نے سورہ فاتحہ کو یاد نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ واجب چھوٹ رہی ہے۔ مجبوری تو وہاں ہے کہ جو کوئی مسلمان غیر مسلم تھا، مسلمان ابھی ہوا ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یا کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، رکوع سجدہ کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ تو مجبوری کے درجے میں ہے۔ آپ کے اندر کیا مجبوری ہے؟ 60 سال جو ہے آپ کی زندگی کٹ چکی ہے اور آپ نے سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے یاد نہیں کیا ہے، اور جو ہے بڑی بڑی چیزوں کے آپ جو ہے مالک ہو چکے ہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات کو اگر سنیں گے اور اکابرین کے واقعات کو سنیں گے کہ ایک ایک آدمی نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، برسوں طے کیا ہے صرف سورہ فاتحہ یاد کرنے کے لیے اور تشہد یاد کرنے کے لیے۔ بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے۔ تابعین کا واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ صحابی سے ملنے کے لیے وہ بےتاب رہتے تھے اور ایک ایک جز کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ سالوں بھر سفر کرتے تھے۔ آج ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر جگہ سکھانے والے موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر تڑپ نہیں ہوگی آپ کو کوئی نہیں سکھلائے گا۔ آپ کے مدرس، آپ کے امام آپ کے گھر یا آپ کے گود میں نہیں بیٹھ کے سمجھائے گا کہ بھائی آپ کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، آپ سیکھ لیجئے مجھ سے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے، آپ کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ امام صاحب، مدرس صاحب، حافظ صاحب، آپ جو ہے سورہ فاتحہ سن لیجئے۔